راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ الفجر کی یہ چند آیات آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہیں، جن کو نمازوں میں بارہا ہم سب پڑھتے اور سنتے اور سناتے رہتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب کے اندر سمجھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جائے. قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے، جس میں اشارہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو کیا کیا کام کرنے چاہیے، اور زمانے ماضی میں اللہ نے کیا کیا ہے اور اب کیا کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہے. آئندہ اب کیا کر رہے ہیں، آئندہ کیا کریں گے، اس کا تذکرہ ہے. اس سے پہلے کیا کیا، اس کا تذکرہ ہے. مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ ہے. شروع کی آیات میں ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ ہے. درمیانی آیات میں اللہ پاک نے زمانے ماضی میں قوم عاد اولا اور عاد ثانی، قوم سمود اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، اس کا تذکرہ ہے. اخیر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے، اس کا تذکرہ. مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہیں. یہ بڑے اہم دن ہیں جو دنوں سے ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں. ذی الحج کے یہ 10 دن 10 راتیں ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک، عید کے دن تک. اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن و حدیث کے اندر. اس کا بڑا اونچا مقام ہے. اللہ نے ان کی قسمیں کھائی ہیں. والفجر ولیال عشر، فجر کی نماز، فجر کی قسم، 10 راتوں کی، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم، اور یوم عرفہ اور یوم النحر کی قسم، یوم عرفہ اور یوم نحر کی قسم، اور تہجد کے وقت کی قسم. اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا اونچا مقام. کرنے کے کام تو یہ ہیں.
والفجر کے اندر اشارہ ہے کہ ایمان والوں کو ساری زندگی صبح کی نماز باجماعت اس طرح سے حاضر ہونا کہ جس میں نماز باجماعت میں قرآن سنے. والفجر، فجر کی قسم، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ فجر کی نماز، اس کا مقام بہت اہم ہے. اس کے اندر حاضری، اور حاضری بھی ایسی حاضری کہ جس حاضری میں تمہیں قرآن سننے ملے. فجر کی نماز جو ہے بالخصوص قرآن سننے کا موقع ہے. نماز میں قرآن سننا، نماز میں قرآن سننا. قرآن کریم میں سورہ 15ویں پارے میں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس کی یہ سورت بار بار قرآن میں نماز میں پڑھی جاتی ہے. اس میں ایک آیت ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فجر کی قرات کا وقت یہ حاضری کا وقت ہے. فجر کی قرات کا وقت یہ کان مشہودا، یہ حاضری کا وقت ہے. صبح کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن کے پڑھنے کے وقت ایمان والوں کو حاضر ہونا، یہ حاضری کا وقت ہے. ایسی حاضری کہ جس میں قرآن سننے کا موقع ملے تمہیں. نماز کا بہت بڑا طبقہ، مسلمانوں کا طبقہ جو ہے، بقیہ اور 4 نمازوں میں تو ایک معتدی تعداد جو ہے، جو عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں بقیہ 4 نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں. لیکن صبح کی نماز جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور یہ مشکل ان لوگوں پر تھی حضور کے زمانے میں جن کے دل میں نفاق ہوتا تھا. روایتوں میں بات ملتی ہے کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پر بڑی بھاری ہے. یہ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. عموماً ہمارے علاقے کے اندر صبح کی نماز میں آنے والے احباب کی حاضری، ان کا پرسنٹیج جو ہے وہ آدھے سے بھی کم ہے، آدھے سے بھی کم ہے. اور بالخصوص ان راتوں میں، ذی الحجہ کی 10 جو راتیں ہیں، ان میں تو ایسا اہتمام ہونا چاہیے، ایسا اہتمام ہونا ہے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ورنہ تو وہ بھی ناکافی ہے. سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، عقل کو اس تک پہنچانے کے لیے ان دنوں میں صبح کی نماز میں حاضری کا وہ ماحول ہونا چاہیے جو رمضان میں کم سے کم ہوتا ہے. مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہیں. کم سے کم آخری درجے میں اہتمام ہونا چاہیے صبح کی نماز میں حاضری کا، ان دنوں میں خاص کر کے. سال بھر تو ہونا ہی ہونا چاہیے، زندگی بھر تو ہونا چاہیے، لیکن ذی الحجہ کی یہ 10 دن جو ہیں وہ اس 10 دن ایسے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا والفجر، فجر کی قسم. یہ فجر ایک اہم ایک تعظیم ہے اللہ کے یہاں، اس کا ایک بڑا اونچا مقام ہے. علماء نے بات لکھی ہے کہ فجر کی نماز میں قرآن سننے کے لیے فرشتے تک حاضر ہوتے ہیں. فرشتے تک حاضر ہوتے ہیں، اور جن کو حاضر ہونا ہے وہ غیر حاضر ہوتے ہیں. فرشتے تک حاضر ہوتے ہیں، اور جن کو حاضر ہونا ہے وہ بھی غیر حاضر ہوتے ہیں. اور جو اور نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں وہ بھی غیر حاضر ہوتے ہیں. مصیبت بالائے مصیبت، جو اور نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں وہ بھی غیر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان 10 دنوں میں غیر حاضر یا غیر حاضر ہے. والفجر، صبح کی نماز یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر بڑی اس کی اہمیت ہے. والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں اس کی عبادت کے سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ ان میں سے ہر رات 10 راتیں جو ہیں، 10 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ہے، کہ ہر رات عبادت کی رات ہے. یہ 10 راتیں میں سے ہر رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کرنے والا گویا کہ شب قدر میں وہ عبادت کرنے والا ہے. ولیال فجر والشفع والوتر، یوم عرفہ اور یوم النحر. یوم عرفہ، یوم النحر، اس کا اور اونچا مقام ہے. ان 10 دنوں کی بات کر رہا ہوں.
ان 10 دنوں میں ان مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز باجماعت قرآن کے سننے اور ذوق کے ساتھ سننے، پورے شوق کے ساتھ سننے کے لیے نماز میں حاضری، رات کی عبادت، ولیال عشر والفجر واللیل اذا عسر والشفع والوتر تو امام کیا کہتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والشفع والوتر سے مراد یوم عرفہ اور یوم النحر۔ یوم عرفہ میں روزہ رکھنا، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر۔ ان 9 دنوں میں جس دن بھی روزہ رکھتا ہے آدمی، اس کو 1 دن کے روزے کے بدلے میں سال بھر کے روزے کے رکھنے کا ثواب ملے گا، سال بھر کے روزوں کے رکھنے۔ والنحر اور قربانی کا دن، قربانی کے دن اللہ کو سب سے زیادہ پسند یوم النحر کے دن جانور کا ذبح کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہی کیا ہے؟ وہ قربانی کا جانور ذبح، اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اس میں اشارہ ہے تہجد کی نماز کی طرف۔ فجر کی نماز کے لاڑے پڑے ہوئے ہمارے، تہجد کی نماز کا تو بہرحال کم سے کم اتنی بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ تہجد کی نماز بھی کوئی نماز ہے۔ فجر کی نماز تو غائب ہی ہے، لیکن خواب کے خانوں میں کسی ایک خانے میں ہمارے یہ بھی بات ہو کہ تہجد کی نماز بھی کوئی نماز ہے۔ تو ان 10 دنوں میں یہ 4 اعمال کے کرنے کی قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ نماز فجر باجماعت قرآن سننے کے لیے پورے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ حاضر ہونا، اس میں تو انسان فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ان راتوں میں عبادت کرنا، اور تیسری چیز یوم عرفہ اور یوم النحر کا اہتمام ہونا، اور چوتھی چیز جو ہے وہ تہجد کی نماز کا اہتمام۔ یہ دن وہ دن ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم کی ان آیات میں اس کا اشارہ فرمایا کہ ایمان والو تم یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ میں نے کیا کیا اس کو قرآن کریم نے اگلی آیات میں بیان فرمایا، یہ کام کرنے کے تمہارے ہیں، یہ کام تمہارے کام ہے۔ میں نے کیا کیا؟ قرآن کریم نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کے ساتھ کیا میں نے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ارم ذات العماد، وہ قوم ایسی تھی لمبے لمبے مضبوط ستونوں پر ایسے عالی شان محل تیار کرتی تھی کہ علامہ حافظ ایسے محل، ایسے حویلیاں، ایسے گھر، ایسے بنگلے نہ اس سے پہلے کسی قوم نے کھڑے کیے نہ اس کے بعد کسی قوم نے کھڑے کیے۔ ایسے مضبوط پتھروں کو چھانٹ چھانٹ کر لمبے لمبے ستونوں پر عالی شان محل بنانے والے تھے۔ ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد، علماء نے لکھی ہے کہ اللہ نے ان کو قد و قامت بھی ایسا ہی دیا تھا، طاقت قوت بھی ایسی دی تھی۔ کیا طاقت و قوت تھی؟ کیا یہ ڈیل ڈول تھا ان کا؟ لکھا ہے کہ 12 ہاتھ اونچے تھے۔ کہتے 12 ہاتھ، ہم تو 3 ہاتھ بھی لمبے نہیں ہیں، 3 ہاتھ بھی آج کا انسان 3 ہاتھ بھی لمبا نہیں ہے، یہ لگ بھگ 12 ہاتھ یعنی 18 فٹ کے لمبے لمبے انسان ہوتے تھے۔ اللہ نے بڑی طاقت قوت دی تھی، ایسے مضبوط لوگ تھے۔ ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہتے ہیں کہ ایسی قوم ہم نے پیدا ہی نہیں کی اس سے پہلے، لم یخلق مثلها فی البلاد۔ لیکن اللہ نے ان کے بڑے بڑے اونچے اونچے محل، پتھروں کے محل، مضبوط اور ٹھوس محل کوئی اس کو ڈھا نہیں سکتا تھا، کوئی اس کو منہدم نہیں کر سکتا تھا، بلڈوزر بھی کام نہیں کر سکتے، ایسے مضبوط مکان اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن ایسی تیز ہوا چلائی کہ وہ گھر بھی صاف ہو گئے اور وہ بھی صاف ہو گئے، گھر بھی صاف اور وہ بھی صاف۔ اللہ نے ایسا پچھاڑا اور ایسا سلایا اور مٹی میں ملایا کہ نام و نشان ختم ہو گیا ان کا، صرف 7 دن میں
اتنی مضبوط قوم تھی، لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اللہ نے ایسی قوم ہی نہیں پیدا کیا تھا، اتنی مضبوط قوم تھی۔ ایک 7 دن اللہ نے ایسی تیز طوفانی ہوا چلائی کہ ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا اور ہمیشہ کی نیند ان کو سلا کے رکھ دیا۔ نہ صرف یہ کہ ان کو پچھاڑا بلکہ ان کے گھروں کو بھی زمین دوز کر دیا۔ اللہ نے قدرت ہوا میں ایسی طاقت رکھی ہے، اللہ نے ہوا میں ایسی طاقت رکھی ہے، بڑے بڑے ایٹم بم اور طوفانی ہواؤں میں اللہ نے وہ ہوا رکھی ہے کہ جو ایٹم بم اور میزائلوں میں طاقت نہیں۔ لم یخلق مثلھا فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود بھی ایسی ہیکل اور ایسی ڈیل ڈول رکھنے والی، طاقت و قوت رکھنے والی، پتھروں کو تراش کر کے وہ محلات بنایا کرتے تھے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، بدامی کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے مندروں کو انہوں نے کیسے چھانٹ چھانٹ کر، بڑے بڑے پتھروں کو انہوں نے کیسے چھانٹا اور کیسے کیسے بڑے بڑے۔ مہاراشٹر میں بھی ایک جگہ ہے کہ وہاں بھی ایسے محلات، مکان، ایک اینٹ، آج کل تو یہ 9 انچ کی کھانا پوری اینٹ اٹھانا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ تو بڑے بڑے پتھر وہ اٹھا کر کیسے رکھتے ہوں گے، کیسے تراشتے ہوں گے، کیسے وہ اندر حویلیاں بناتے ہوں گے، کیسی قوم تھی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، لیکن اللہ پاک نے ایک وقت تک ان کو مہلت دی اور پھر ان کو بھی فصب علیہم ربک صوت عذاب، عذاب کا کوڑا اللہ نے ان کے اوپر برسایا تو سب ختم ہو گئے، نہ قوم عاد رہی نہ قوم سمود رہی۔ وفرعون ذی الاوتاد، فرعون کا تذکرہ بار بار قرآن کریم نے کیا ہے۔ وفرعون ذی الاوتاد، حدیث کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ حزقیل کی بیوی تھی، ایک حزقیل نامی ایک آدمی تھا لیکن چھپ کر مسلمان ہوا تھا، فرعون کا رشتہ دار تھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایمان تھا، ایمان چھپایا تھا، اور اس کی بیوی تھی، حزقیل کی بیوی تھی، وہ خادمہ تھی، فرعون کی 2 بیٹیاں تھی، دونوں بیٹیوں کے سر میں کنگھی کرنا اس کی ڈیوٹی تھی۔ حزقیل کی بیوی کی ڈیوٹی کیا تھی کہ فرعون کی جو 2 بیٹیاں تھی ان کے سر میں کنگھی کرنا اس کا کام تھا، وہ کام کرتے تھے۔ اتفاق، حسن اتفاق یہ کہ حزقیل کی بیوی کے ہاتھ سے کنگھی چھٹ گئی، گر گئی، کنگھی کرتے کرتے گر گئی، تو ان کے حزقیل کی بیوی کی زبان پر خدا کی وحدانیت و ربوبیت کی بات زبان پر آئی، اور یہ بات آئی کہ اللہ ہلاک کر دے جو ایک اللہ کے علاوہ انیک خداؤں کو پرستش کی پوجا پاٹ کرتا ہے، اللہ اس کے ہلاک کر دے۔ تو اس فرعون کی بیوی نے سنا تو استاب نہ لا سکی، اس کے خون میں حرارت پیدا ہو گئی، دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی اپنے باپ کے پاس گئی اور اس نے شکایت، پھر باپ کے خدا ہونے کا انکار کرنے والی ہماری تمہاری مشاطہ ہے۔ جی مشاطہ ہے۔ تو فرعون کے پاس جب یہ بیٹی اس کی گئی، فرعون کی بیٹی اس کے پاس گئی کی شکایت کی، تو مشاطہ کو بلایا اور مشاطہ کے سامنے بات رکھی اور اس نے پوچھا، تو انہوں نے کہا ہاں تیرا بھی میرا بھی زمین کا اور آسمان کا ایک خدا، ایک خدا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ مشاطہ نے یہ کہا تو سمجھایا، فرعون نے سمجھایا کہ باز آ جا، سمجھ جا، ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے کہا کسی بھی قیمت پر میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ مشاطہ کے والدین کو بلایا، انہوں نے سمجھایا تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں مان۔ تو فرعون نے بچی بیٹیاں تھی، ایسے مشاطہ کی بھی ایک بڑی بیٹی تھی، ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ اس نے کہا کہ باز آ جا، میری ربوبیت کو تسلیم کر لے، یہ خدا کا انکار کر لے۔ وہ تو کہا نہیں کروں گی۔ تو اس نے مشاطہ کی بڑی بیٹی کے تعلق سے جلادوں کو حکم دیا کہ مشاطہ کے سامنے ہی اس کی بیٹی کو ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ جلادوں نے مشاطہ کی بڑی بیٹی کو مشاطہ کے سامنے ذبح کر دیا، اور مشاطہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے
اپنی بیٹی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد فرعون نے پھر مشاطہ سے کہا باز آ جا، اب بھی موقع ہے، ورنہ تیری چھوٹی بیٹی کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو مشاطہ نے کہا دنیا بھر کے بچوں کو تو میرے سامنے ذبح کر، میں اس کو برداشت کروں گی، لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی ایکتائی میں کسی ایک کو شریک کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھر کے سارے بچوں کو میرے سامنے ذبح کر دے، ایک بچہ کیا، دو بچے کیا، سارے بچوں کو ذبح کر دے، جب بھی میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ روایت میں بات لکھی ہے کہ فرعون نے حکم دیا جلادوں کو کہ اس کی چھوٹی جو دودھ پیتی بچی ہے اس کو بھی ذبح کر دو، لیکن صبر کا پیالہ چھلکا، ماں برداشت نہیں کر سکی۔ ایک بیٹی کو تو ذبح ہوتے دیکھا تھا، لیکن دودھ پیتی بیٹی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس برداشت نہ کر سکی، وہ بے صبری میں کچھ کہنا چاہتی تھی۔ قوت گویائی اللہ پاک نے اس دودھ پیتے بچے کو عطا فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4 بچیاں ایسی ہیں جو جس زمانے میں بات نہیں کر سکتی، ان زمانوں میں بات کرنے والوں میں ایک مشاطہ کی بیٹی تھی۔ فوراً مشاطہ کی زبان کو اللہ نے کھول دیا اور یہ کہا کہ اماں جان صبر کر لے، اللہ تیرا ٹھکانہ جنت میں بنائیں گے، اللہ تیرا ٹھکانہ جنت میں بنائیں گے۔ چنانچہ مشاطہ کی وہ چھوٹی بیٹی کو بھی جلادوں نے انہیں کے سامنے ذبح کر دیا۔ دونوں بیٹیاں اللہ کے نام پر یہ شہید ہو گئی۔ پھر فرعون نے معلوم کیا کہ اس کا شوہر کہاں ہے، مشاطہ کا شوہر کہاں ہے، تو حزقیل یہ تو بھاگ کر چلے گئے، لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر بھیجا، لیکن حزقیل کہیں نہیں ملے۔ کسی خبر دینے والے نے خبر دیا کہ حزقیل فلاں فلاں پہاڑی کے اندر ہیں، تو 2 آدمیوں کو فرعون نے بھیجا کہ تلاش کرو اور ان کو گرفتار کر کے میرے پاس پہنچاؤ۔ یہ دونوں آدمی چلے، فرعون کی طرف سے دونوں آدمی حزقیل کو تلاش کرنے کے لیے چلے، تو دیکھا کہ حزقیل جو ہیں، بعض لوگوں نے ان کو نبی بیان فرمایا، حزقیل علیہ السلام لکھا ہے، لیکن اکثر یہی ہے کہ حزقیل کوئی نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا۔ تو دیکھا کہ ان دونوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے 3 صفیں وحشی جانوروں کی نماز میں مشغول ہیں، 3 صفیں وحشی جانوروں کی۔ حیرت زدہ ہو گئے، ان کی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حزقیل نے اپنی نماز پوری کی اور کہا کہ چپ کے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اور دل ہی دل میں دعا کی اللہ 100 سال تک میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، ان میں سے جو بھی میرے ایمان کا اظہار کرے یا اللہ اسے دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی سزا دے، اسے آخرت میں جہنم پہنچا دے۔ چنانچہ ایک آدمی تو مومن ہوگا، لیکن ایک آدمی فرعون کے پاس جا کر اس کی مخبری کر دی کہ حزقیل جو ہیں وہ پہاڑی میں ہیں، اور وہ ہم نے ان کو اس حالت میں دیکھا، تو تیرے ساتھ کون تھا؟ تو وہ دوسرا جو مسلمان ہو گیا تھا وہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ دیکھا نہیں۔ فوراً فرعون نے وہ مخبری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا، دعا قبول ہو گئی اور وہ جہنم پہنچ گیا۔ اور دوسرا جس نے انکار کر دیا اس کو انعام سے فرعون نے نوازا، فرعون نے اس کو نوازا۔ تو حزقیل کے متعلق روایتوں میں آگے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہاں تک کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی وہ دل ہی دل میں اپنے دل سے باتیں کر رہی تھی، فرعون بڑا منحوس آدمی ہے، بڑا بدقسمت آدمی ہے، اس نے خدا کبر میں، تکبر میں اور اس میں اور اس میں انانیت اور خدائی کا ہی اس نے اعلان کیا۔ اتنے میں فرعون آسیہ کے پاس پہنچا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کے سامنے یہ تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ تو نے بہت برا کیا، جو کام جو کیا ہے بہت برا کام کیا۔ تو فرعون نے کہا کہ تو بھی بے ایمان ہو گئی، تو بھی تیرا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، آسیہ نے بھی یہی کہا کہ میں ایک اللہ کو تسلیم کرتی ہوں، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں اپنا خدا اور اپنا رب نہیں مانتی ہوں، میرا بھی رب وہی ہے، تیرا بھی رب وہی ہے، زمین و آسمان کا رب وہی ہے، زمین و آسمان کا رب وہی ہے۔ اس پر اس نے اپنے ماں باپ کو بلایا، قوم عمالقہ کی بیٹی تھی آسیہ، کہ تو قوم عمالقہ کے اندر تیری ایک بڑی شان ہے، تیرا ایک بڑا مرتبہ ہے، تو فرعون کی بیوی ہے، باز آ جا۔ ماں باپ نے بھی کہا، ماں باپ نے سے بھی کہا کہ لا طاعت فی معصیت الخالق، مخلوق کی خالق کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی مخلوق کی اطاعت کر کے،
یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری بات مانوں گرچہ تم میرے ماں باپ ہو، لیکن ایک اللہ کی وحدانیت میں اس کی ایکتائی میں کسی کو شریک نہیں کر دیتی۔ چنانچہ مفسرین نے بات لکھی ہے کہ آسیہ کو چت لٹایا، فرعون نے چت لٹایا، یعنی سینہ زمین کی طرف اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کے اندر میخیں گاڑ دی تاکہ حرکت نہ کریں۔ زندہ آسیہ کے دونوں ہاتھوں میں بھی اور دونوں پیروں میں بھی چیت لٹا کر میخیں گاڑ دی۔ اسی کو قرآن کریں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا، ذو الاوتاد کے معنی میخوں والا، جس سے ناراض ہوتا تھا فرعون، جس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا چاہتا تھا، ہر اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا فرعون۔ آج بھی دنیا میں ایسے فرعون ہیں، بچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کے پہاڑ، اس فرعون سے آگے بڑھے ہوئے ہیں فرعون ہیں یہ۔ لیکن اللہ کا کیا ایک وقت طے ہے، وہ وقت آنے تک کا انتظار صبر و تحمل کے ساتھ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت تک کے لیے کام جو کرنے کے کام شروع آیات میں قرآن کریم نے کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ کام کرنے کے کام ہمارے تمہارے ہیں، اللہ نے یہ کام کر کے دکھلایا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آگے فرمایا قرآن کریم نے کہ میں سب دیکھ رہا ہوں، اور ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے تم میں سے کوئی شکاری اپنے شکار کے اوپر نظر جمائے ہوئے رہتا ہے، اس طرح سے میں اپنی نظریں دنیا کے سارے ظالم اور مظلوموں پر جمائے ہوں، کون کیا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا میں رسی کھینچوں گا تو یہ نہ نام رہے گا نہ ان کا نشان رہے گا۔ جس طرح سے قوم عاد کو میں نے ملیامیٹ کر دیا، بڑی جابر و ظالم قوم تھی، بڑی طاقت و قوت رکھنے والی، مالک طاقت و قوت کی مالک تھی۔ قوم ثمود کو میں نے مٹی میں ملا دیا۔ فرعون جو ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ جس کے ظلم و ستم کی یہ کہانیاں یا داستانیں ہیں، ان سب کو میں نے غرق آب کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ ایک وقت آنے پر میں وہ کروں گا۔ میں آج دیکھ رہا ہوں ان ربک لبالمرصاد، کہ ایک دنیا میں کون کس کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے، کس کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے، اللہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ضروری پہلے جو کام میرے اور آپ کے کرنے کے ہیں مسلمان وہ کرے۔ اللہ نے کر کے دکھایا، جس طاقت و قوت کے ساتھ قوم عاد کے زمانے میں، قوم ارم کے زمانے میں اللہ تھے، آج بھی اسی طاقت و قوت کے ساتھ ہیں، اور قیامت تک اور عبدالآباد تک اللہ تعالیٰ اسی طاقت و قوت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نہ سوتے ہیں نہ اونگ آتی ہے، اللہ اپنی طاقت کے ساتھ روز ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، قرآن کریم کی ان چند آیات میں جس کو ہم بروز نمازوں میں سنتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہارے کرنے کے کام یہ ہیں، میں نے یہ کیا ہے اور میں یہ کر رہا ہوں۔ وقت آنے پر اس کا مزہ میں چکاؤں گا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، صوت عذاب فرمایا کہ عذاب کا کوڑا جو ہے ایک جگہ ایک حالت سے نہیں برستا۔ جس طرح سے انسان کے بدن پر کوڑے برسانے والے برساتے ہیں، کبھی ادھر کبھی پیر پر کبھی پیٹھ پر، اور کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی سامنے کبھی پیچھے، اس طرح سے دنیا کے ظالموں پر اللہ کے کوڑے برسیں گے۔ اور کس حالت میں برسیں گے، کیا ان کے پر عذاب آئے گا نہیں معلوم، کہاں کوڑا برسے گا نہیں معلوم۔ یہ صوت عذاب ہے، صوت عذاب ہے۔ لیکن خدا کیا ایک وقت طے ہے، خدا کیا ایک وقت طے ہے، وہ وقت آنے پر ہی اللہ پاک ان کو ان کے ظلم کا مزہ چکائیں گے، ظلم کا مزہ چکائیں گے۔ لیکن کرنے کے کام میرے اور آپ کے یہ ہیں کہ ہم سب صبح کی نماز کا اہتمام کرنے والے بنیں، باجماعت نماز پڑھیں، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن نماز میں سنیں، اور راتوں کی عبادتوں کو اپنی زندگی کا ایک جزو بنا لیں، اور کیا کہتے ہیں یوم عرفہ کی قدر کرنے والے، یوم النہر کی قدر کرنے والے، اور کسی نہ کسی درجے میں کبھی نہ کبھی ہم رات کی تنہائیوں میں تہجد میں ہم اپنی نمازوں کا، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والے بنے۔ حضرت ہمارے پڑوس ملک کے جو مفتی صاحب ہیں، مفتی ہیں، کیا نام، ہاں جی نہیں ان کے والد لڑکے مولانا تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے اپنے بیان میں ایک ویڈیو میں کلپ میں یہ اس کو واضح کیا ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں کہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی
تہجد میں آخر وقت میں نہیں اٹھ سکتا تو کم سے کم عشاء کی نماز کے بعد، نماز سے فراغت کے بعد تہجد کی نیت سے عشاء کے بعد ہی 2 رکعت پڑھ لے تو وہ بھی تہجد میں شمار ہوتی ہے، وہ بھی تہجد میں شمار ہوتی ہے۔ یہ آخری درجہ ہے، اصل اہم درجہ اور اصل مقام تو یہ ہے کہ آدمی سوئے اور آخر رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آخری درجے میں عشاء کی تمام نماز سے فراغت کے بعد تہجد کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھے تو یہ بھی تہجد میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی طرف توجہ دلائیں، خود بھی قربانی دینے کی کوشش کریں، اور جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ حضرات بالخصوص اس کا اہتمام کریں۔ جانور خریدنا آپ کی ذمہ داری ہے، جانور ذبح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ محتاط انداز میں ملک کے حالات اور خصوصیت کے ساتھ اپنے شہر کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ ہم اپنی قربانی میں 19-20 نہیں کرنا ہے، قربانی میں 19-20 نہیں کرنا ہے۔ جہاں تو ہو سکے پورا احتیاط برتنا ہے اور اپنی قربانی ضرور کرنی ہے۔ وآخر دعوانا